اور پھر ساتویں چیز کیا ہے اور آخری چیز، نماز کو باقاعدہ طریقے سے اپنے اختیاری عمل کے تحت ختم کرنا. یعنی جس طرح نماز کا باقاعدہ آغاز تکبیرہ تحریمہ کے ذریعے سے ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح نماز کو باقاعدہ ایک عمل کے ذریعے سے نماز سے نکل جانا، یہ آخری رکن ہے نماز کا. اب کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ اب اس کو سلام پھیرا جاتا ہے تو سلام کیوں نہیں کہتے؟ کسی فقہ کے نزدیک سلام کے بغیر نماز سے باہر نکلا جاتا ہے، ہمارے نزدیک سلام پھیر کر باہر نکلا جاتا ہے. تو اس لیے کسی جو بھی فقہ ہے، لیکن ایک باقاعدہ اختیاری طریقہ اختیار کر کے نماز سے باہر جانا، یہ ہے نماز کا رکن. تو یہ 7 ارکان ہیں نماز کے، ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو آپ بعد میں جو مرضی کرتے رہیں نماز نہیں ہوگی، پھر نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. پہلی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا. دوسرا قیام، تیسری قرات قیام کے دوران، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قعدہ اخیرہ، اور آخری 7واں ایک اختیاری عمل کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا. یہ ارکان ہمیں ہر وقت ذہن میں رہنے چاہیے. ہم ظاہر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 7 چیزیں بہرحال یہ جان بوجھ کر چھوڑی جائیں یا ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہے. بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم واجبات کہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ فرض کے بعد دوسرے درجے پر ہیں. میں ان کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے کہ تکبیرہ تحریمہ کے بعد قیام کیا. تکبیرہ تحریمہ بھی فرض اور قیام بھی فرض. اب قیام کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، پھر بسم اللہ اعوذ باللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد پہلی 2 اگر فرض ہوں تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں ساتھ کوئی صورت یا آیات ملاتے ہیں، اور اگر فرض نہ ہوں سنتیں ہوں تو پھر چاروں کی چاروں اس میں بھی جو ہے وہ آخر پر کوئی نہ کوئی صورت ملاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. شافعی حضرات کے نزدیک یا اہل حدیث حضرات کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے نماز کا. یعنی اوپر میں نے 7 ارکان گنائے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، لیکن اگر آپ فقہ شافعی کی بات کریں گے یا اہل حدیث مکتبہ فکر کی بات کریں گے تو وہاں پر یہ 8واں رکن بھی ہوگا کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو بھول کا بھی نہیں پڑھتا تو وہ نماز نہیں ہوگی ان کے نزدیک. لیکن فقہ حنفی میں ہو جائے گی، وہ رکن نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی ذرا لازمی چیزیں ہیں جو واجبات ہیں. تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا. پھر اس کے ساتھ دوسرا جو اس کا لازمی چیز ہے واجبات میں سے، وہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کو بھی ملانا. جیسے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، کوئی اور سورت کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یعنی الگ الگ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے، دونوں الگ الگ واجب ہیں. اور اگر اکٹھا کیا جائے تو پھر یہ تلاوت کرنا ان میں سے کسی ایک چیز کی وہ فرض ہے. یہ فقہ حنفی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اہل حدیث مکتبہ فکر کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے. 2 واجب ہو گئے جی، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت. تیسری واجب چیز کیا ہے کہ اس کی ترتیب بھی قائم رکھنا. اب اگر کوئی کل ہو اللہ پہلے پڑھ کر سورہ فاتحہ بعد میں پڑھے گا تو واجب نہیں ہوگا. ان کی ترتیب یعنی پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دیگر آیات. چوتھی چیز کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا. پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ
کوئی صورت بھی ملاتے ہیں تو یہ لازمی ہے، یعنی واجب ہے، ٹھیک ہے نا جی. بعد والی میں نہیں ہے، یعنی سنتوں وغیرہ میں، اس میں تو بعد میں بھی جو ہے وہ قرات کرنی ہوتی ہے، لیکن پہلی دو میں قرات کو جو ہے وہ مکمل کرنا. پھر ایک واجب یہ بھی ہے کہ ارکان کے درمیان تناسب، تعدیل، عدل، یعنی ہر رکن کو عدل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. یہ نہیں ہے کہ سجدہ ابھی کیا نہیں ہے تو دوسرا سجدہ آ گیا ہے، ابھی رکوع میں پورے گئے نہیں ہیں اور پھر جو ہے وہ، یعنی یہ بھی ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر لوگ رکوع کے بعد جب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے اور دھڑام سے نیچے جا گرتے ہیں، وہ اپنا واجب چھوڑ دیتے ہیں. کم از کم ساکن ہونا، کھڑے ہو کر، وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہوں یا 2 سیکنڈ کے لیے ہوں یا 5 سیکنڈ کے لیے، باقاعدہ کھڑا ہونا. اور دوسرا دونوں سجدوں کے درمیان باقاعدہ بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو یہ یعنی اور پورے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا اطمینان کے ساتھ. اچھا، پھر اگلی چیز درمیانی قاعدہ، یعنی 4 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتوں کے درمیان، یا 3 رکعتیں ہیں تو 2 رکعتوں کے درمیانی جو ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا گنجائش موجود ہے، یہ بھی واجب ہے. اور پھر سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی جلسہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہونا، قوما اسے کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. اس لیے اگر ہم جلدی رکوع کے بعد کھڑے ہوئے بغیر ہی نیچے چلے جائیں تو نماز ہم نے گول کر دی. باقاعدہ ساکن حالت میں کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان باقاعدہ بیٹھنا، یہ واجب ہے. اور وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا، اور پھر نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا. یعنی ارادی باقاعدہ طریقے سے ختم کرنا تو یہ تو فرض ہو گیا، لیکن واجب کیا ہے ہمارے حوالے سے کہ ہم باقاعدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دونوں طرف جو ہے وہ نماز کو ختم کریں. تو یہ واجبات ہیں. اب یہ ہے کہ فرض تو رہ گیا، جان بوجھ کر رہے یا جیسے بھی، فرض تو نماز نہ ہوئی، لیکن واجب اگر چھوٹ گیا جانے بوجھے بغیر تو پھر اس کو آپ مطلب کسی وجہ سے آپ درمیانی قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہو جاتے ہیں 2 جو ہے وہ رکعتوں کے بعد، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت نہیں ملاتے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا واجب چھوٹ گیا، یا کوئی رکن ڈیلے کر دیتے ہیں، یعنی اس میں تاخیر کر دیتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں پھر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے کہ سجدہ سہو کر لیا، یعنی غلطی کا سجدہ، کہ اگر وہ غلطی کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ اگر سجدہ کر لیتے ہیں، آخر پہ 2 سجدے کر لیتے ہیں، تو پھر گویا کہ وہ آپ کی وہ درستی ہو گئی. اور اس کا طریقہ فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ آپ نے جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ پڑھ، اس کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 مرتبہ ہم سجدے میں جاتے ہیں. سجدے میں جانے کے بعد پھر بیٹھ کر پھر اتحیات سے شروع کر کے پھر نماز کو ختم کرتے ہیں آخری قاعدے میں. تو یہ گویا کہ سجدہ سہو ہوتا ہے. لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں، یعنی بالکل آخر پر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ جو ہے وہ دعا، درود شریف اور دعا جب سلام پھیرنے لگتے ہیں تو 1 مرتبہ سلام پھیر کر 2 مرتبہ سجدے کریں، پھر بیٹھ جائیں اور پھر سلام پھیریں، دونوں طرف پھیر لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ سلام پھیرے بغیر آخر پر 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیں، ایسے بھی ممکن ہے. یعنی مختلف فقہوں کے اندر یہ گنجائشیں موجود ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو نماز میں غلطی ہوگی وہ نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اگر واجب چھوٹ گیا یا واجب یا فرض کو ڈیلے کر لیا، ڈیلے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے رکعت کے بعد کھڑے ہونا ہے لیکن آپ بیٹھ جاتے ہیں، غلطی لگ جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں،
پھر یاد آتا ہے کہ میں نے تو قیام میں جانا تھا. تو پھر آپ قیام میں جاتے ہیں تو قیام میں جانے سے آپ نے جب جانا تھا تو درمیان میں زیادہ گیپ آ گیا, تاخیر ہو گئی, تو اس تاخیر کو بھی سجدہ صاحب کے ذریعے سے کر کے تو وہ درست ہو جائے گی. تو یہ کچھ نماز کی جو ہے وہ ادائیگی کے حوالے سے کچھ چیزیں. یہ اب میں مختصراً 2-3 منٹ میں اگر یہ بتاؤں کہ نماز کی ایک ظاہری حالت ہے, ایک نماز کی باطنی حالت ہے. ہم نے یہ تمام چیزیں ادا کر لیں, ہم نے سنتیں بھی ادا کر لیں, واجبات بھی کر لیے, لیکن اندر کی کیفیت وہی کی وہی رہی, تو پھر شک ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ہو جائے گی, ادا ہو جائے گی, کاغذی طور پر نماز ادا ہو جائے گی, شرعی طور پر بھی ادا ہو جائے گی, لیکن قبولیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ تو رب ہی جانتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کو ہم قبولیت کے درجے پر لانے کے لیے پھر اس کو زیادہ ریفائن کرتے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی کمرہ ہے آپ کا جس میں آپ رہتے ہیں, تو اس میں گند پڑا ہوا ہے, ادھر کپڑے بکھرے ہوئے ہیں, ادھر کوڑا پڑا ہوا ہے, تو کوئی آتا ہے, کوئی دیکھتا ہے, تو اس کا کیا تاثر ہوگا؟ اور اگر آپ اس کو صاف کرتے ہیں, شفاف بناتے ہیں, اس میں بالکل ہر چیز ترتیب درست رکھتے ہیں, تو پھر اس کا کیا تاثر ہوگا؟ بالکل اسی طرح نماز کی ایک باطنی کیفیت ہے کہ نماز کے کچھ آداب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز بہرحال مومنوں کے لیے, مردوں کے لیے باجماعت ہی ہے. باجماعت نماز ادا کی کرنا, مجبوری کی وجہ سے نہ کرنا وہ اور بات ہے, لیکن بہرحال ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے, یا کہیں پر بھی وہ موجود ہے تو باجماعت نماز ادا کرے. اس میں خشوع و خضوع اختیار کرے, اللہ سے لو لگائے, دنیاوی چیزوں کو جھٹک دے, دماغ سے ادھر ادھر کی باتوں کو نکالے. اکثر آ جاتی ہیں دنیا جہان کی چیزیں جو ہمیں عام یاد نہیں آتی, نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک طرف سے اللہ کا انعام بھی ہے کہ بھولی ہوئی چیزیں نماز یاد دلا دیتی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم پھر انہی کو یاد نہ کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے پھر نماز سے تو غافل ہو گئے, پھر اس کو دماغ سے جھٹک دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کوئی چیز خیال آتا ہے تو اس کو جھٹک کر دوبارہ حاضری کی کیفیت میں چلے جائیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں. مسجد میں باوقار طریقے سے آنا. جماعت شروع ہو گئی لیٹ, تو ہم نے اپنی وجہ سے کیا ہے نا, اب بھاگے بھاگے جناب سانس پھولا ہوا نہیں. اللہ کے سامنے اس طرح بھاگ کر جانا یہ درست نہیں ہے. باوقار طریقے سے, اب تاخیر ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے. اچھا, سطر کے علاوہ, سطر تک تو ظاہر نماز ہو جائے گی. سطر کیا ہے کہ آپ نے وہ لانگ نکر پہن لی ہے ناف سے لے کر یہاں تک, تو اب تو ہو گیا, پورا ہو گیا. لیکن کیا اللہ کے سامنے حاضری کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ تو مجبوری ہے, کسی وجہ سے آپ کر لیتے ہیں تو قبول مانی جائے گی, لیکن اپنا لباس پورے کا پورا پہننا باوقار طریقے سے یہ ضروری ہے. یہ نماز کے آداب میں شامل ہے. اور پھر کوشش کرنی چاہیے سر کو بھی ڈھانپنا, کیونکہ یہ بھی ہمارا کلچر ہے. اگرچہ نماز تو ہو جائے گی, سر کو نہیں بھی ڈھانپیں گے تو نماز ہو جائے گی, لیکن سر کو ڈھانپنا اور ادائیگی کو ٹھیک طریقے سے کرنا, جلدی جلدی نہ کرنا, اس کا ادائیگی تو ٹھیک ہو. اچھا, اس کے علاوہ جو آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, بے شمار چیزیں ہیں لیکن جلدی میں, وہ یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو اللہ سے چپکے بات چیت کرنا ہے. اب بات چیت کے لیے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں, تو پھر نماز کیسی ہوئی؟ اس لیے کم از کم یہ ہو کہ نماز کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے. جب میں مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا, صراط مستقیم سے دکھا, تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. طوطے کی طرح رٹ لینا, یہ چلو نماز تو ادا ہو جائے گی, لیکن اب اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں ہیں, اتنی دنیا جہان کی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی ہوتے ہیں کہ فلاں لیڈر نے
فلاں جلسے میں کیا فرمایا ہے، صبح ہمیں ازبر ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے تو صحیح، ہم نے 1 منٹ میں جو ہے وہ مشین کی طرح سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بدبختی ہے کہ نماز ساری عمر گزر گئی، چند الفاظ ہیں نماز کے، ان کا ترجمہ ہی ہم یاد نہیں کر پاتے، اس کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی دلچسپی ہے۔ نماز کا ترجمہ ہونا بڑا ضروری ہے، ادا کرتے ہوئے سمجھ ہو کہ میں نماز اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب یہ ہم کریں گے تو ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوگی۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوں اور ایک ایک لفظ ادا کر کے، ایک ایک آیت ادا کر کے اس کا ترجمہ میرے ذہن میں دوڑ رہا ہے، تو کیا خیال ہے، کوئی خیال آ جائے گا باہر سے؟ کیونکہ میں حضوری کی اسی کیفیت میں ہوں گا۔ اس لیے سب سے قیمتی ترین چیز جو خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے ہے، وہ ہے کہ نماز کے دوران اس کی مفہوم سے آگاہی۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کو اپنی زبان میں پڑھ لو، اس اہمیت کے پیش نظر کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا، تو آپ اپنی زبان میں ہی پڑھ لو۔ لیکن ظاہر ہے کہ علماء اس پر متفق نہیں ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہی پڑھی جائے گی، لیکن اس کا ترجمہ سیکھ لینا، اس کو بار بار دہرانا، اس کو بولتے ہوئے ذہن میں نشین کرتے چلے جانا، اس سے نماز کے اندر دل جمی رہے گی، یکسوئی ہوگی، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنے کی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نماز قبول بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو یہ جستا جستا کچھ نماز کے حوالے سے چند باتیں تھیں، بہت ساری تو رہ گئیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علم کے لیے یہ بھی ضروری ہیں۔ اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ عبادت کیوں کر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع و خضوع بھی اختیار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔